نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس میں یہ بات ہو کہ معاشرے میں 3 جماعتیں ہونی چاہیے۔ پہلی جماعت ایسی کہ جو جہاد کے لیے وقف ہو، دوسری جماعت ایسی جو علماء کی ہو، مجاہدین کی تربیت کرے اور عام عوام معاشرے کی اصلاحات نافذ کرے، تیسری جماعت ہنرمندوں کی ہو جو معیشت کو بہتر کرے۔ تو بھائی ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری اور نہ میں اس روایت کو اس حوالے سے تسلیم کرنے پہ تیار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پارٹیشن کی نہیں ہے کہ بھائی تم ہنرمند ہو تم لہذا پیچھے رہو، ہاں بھائی تم عالم ہو تم بھی پیچھے رہو، آؤ تم مجاہد ہو تم آگے آ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اسٹریٹجی اور پلاننگ ہو سکتی ہے، جیسے ہماری فوج ہے یہ جہاد کا کردار ادا کرتی ہے، بھائی اس پہ بحث نہیں ہوگی۔ اگر کسی بھائی کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے اس حوالے سے کہ فوج جہاد یہ وہ، تو وہ نہیں ہوگی۔ ہم فوج کو جو ہے وہ مجاہدین ہی تصور کرتے ہیں اور یہ انشاءاللہ مجاہد ہیں، ہر بندے نے اپنی نیت کا حساب دینا ہے۔ اچھا، تو فوج جو ہے یہ ہماری اسپیسیفک مجاہدین کی فیکلٹی ہے۔ اسی طرح علماء میں ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے معلمین ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے مصلحین ہیں۔ اسی طرح ہنرمند طبقے میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور اس طرح جو دیگر جتنے بھی ہمارے سول سرونٹس ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ پلاننگ اچھی ہے، یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے ملک چلانے کے لیے، ریاست چلانے کے لیے۔ وگرنہ اسلام کا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کی انی میں رکھا ہے، میرا رزق میری نیزے کی انی میں رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس انداز سے آئے گا، اس کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے گا، اس سے یہ چونگیاں قائم کی جائیں گی، اس سے یہ اصلاحات کا نفاذ کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسی روایت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ پلاننگ کی جا سکتی ہے، پلاننگ کی حد تک بات ٹھیک ہے۔